السلام علیکم، میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم اب تک سورہ بقرہ کی 176 آیتوں کی ترجمہ تفسیر سنا چکے ہیں۔ اب آج کے اس میں جو ہے ہم 177 سے 181 تک کی آیتوں کی تلاوت اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے بعد جو ہے تو کچھ عربی الفاظ جو رہیں گے اس کی تشریح رہے گی، اور ان آیتوں سے جو ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، آخر میں فائدہ کے بارے میں رہے گا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو، جس کا آخر میں نام آئے گا اعجاز کاظمی چینل، اس کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو آئندہ کی بھی جو ہے اس کے ایپیسوڈ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ جو آپ قرأت سنیں گے، آپ یہ تلاوت سنیں گے، جناب عبدالباسط صاحب، قاری عبدالباسط صاحب کی زبان میں رہے گی، ان کی لہن میں رہے گی، سنیے، اور اس کے بعد ترجمہ وغیرہ سب کچھ آپ کو سنائی دے گا۔ آیت نمبر 177 کی تلاوت شروع ہو رہی ہے، آپ غور سے سنیے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ آیت نمبر 177 کا ترجمہ سنیے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت، ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئے، اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے، اور فقر و فاقے میں اور پریشانیوں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان و احسان میں سچے ہیں، اور یہی صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا تحریر فرماتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نیکی کے لیے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے 2 سجدے کر لینا ہی کافی ہے، اور عمل و کردار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس تصور کی تردید کر دی ہے، اور نیکی کے تمام شرائط بیان کر دی ہیں کہ اس کے بغیر کسی کا دعوی ایمان و کردار سچا نہیں ہے، اور سب فقط توہم اور تخیل ہے۔ نیکی کے شرائط میں پہلی شرط ایمان کی ہے کہ خدا، آخرت، ملائکہ اور کتاب پر ایمان ہو۔
رسول کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان باللہ کا ایک جز ہے اور اس کے بغیر کتاب پر ایمان کے بھی کوئی معنی نہیں۔ ایمان کے بعد مالی اثار ہے، جس میں خرابت داروں کے ساتھ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام کا خیال رکھنا اور زکوٰۃ واجب کے علاوہ جس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، مالی اثار کے ساتھ نماز قائم کرنا جو نشان بندگی اور ستون عقیدہ ایمان ہے۔ نماز جیسی انفرادی عبادت کے ساتھ اجتماعی عہد و پیما کا لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے بعد نفسانی کمال یعنی ہر حال میں صبر اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد انسان صادق الایمان کہا جائے گا۔ ایمان میں عقیدہ، عبادات، مالیات، اجتماعیات اور اخلاقیات سب کا ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے اس کی تشریح یوں کرتے ہیں: مساکین، وہ پریشان حال لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش نہ ہو لیکن ہاتھ بھی نہ پھیلاتے ہوں۔ سائلین، ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ابن السبیل، جو وطن سے الگ ہو جانے کی بنا پر بیچارہ ہو گیا اور گویا اب فرزند راہ ہے اور راستہ ہی رہنا ہے۔ یہ لفظ رقاب کی اس سے تشریح کریں ہم، یہ اشارہ ہے کہ غلام کے بارے میں خرچ کیا جائے گا، غلام کو نہیں دیا جائے گا کہ وہ مالک نہیں ہوتا۔ یہاں صابرین کے بارے میں بتایا، صابرین حالت نصب میں خصوصیت کی بنا پر ہے کہ انہیں ایک مخصوص امتیاز حاصل ہے۔ اب آپ آیت نمبر 178 کی تلاوت سنیے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اب آیت نمبر 178 کا ترجمہ سنیے۔ ایمان والو، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے، لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جناب جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے بے دینوں میں قصاص کا اصول غیر مرتب تھا۔ بعض افراد بالکل قصاص کے قائل نہ تھے اور بعض بدلے قوموں کا قتل ہوتا تھا۔ دینداروں میں بھی بعض ادیان میں قصاص تھا اور دیت نہیں تھی، اور بعض میں دیت تھی اور قصاص نہیں تھا۔ اسلام نے ایک جامع قانون کا اعلان کیا جس میں اولاً بے دینوں کے طریقوں کی تردید کی گئی اور ایک کے بدلے ایک کا قانون بنایا گیا۔ قصاص کو زندگی قرار دیا گیا، پھر ادیان کے اصول میں ترمیم کر کے قصاص، دیت اور معافی کی 3 قسمیں نکالی گئیں اور ورثاء کو معافی پر آمادہ کیا گیا اور قاتل کو صحیح طریقے سے شرافت سے دیت ادا کرنے پر تیار کیا گیا۔ قصاص کے اس میں تشریح کر رہے ہیں مولانا کہ آیت میں صرف ایک قسم کا ذکر ہے۔ قاتل اور مقتول الگ الگ قسم کے ہوں، غلام و آزاد، مرد و عورت وغیرہ، تو اس کا حکم روایت سے لیا جائے گا۔ قصاص میں بظاہر موت ہوتی ہے لیکن در حقیقت زندگی کا
تحفظ ہوتا ہے کہ اس کے بعد قتل و غارت کا سلسلہ رک جاتا ہے اور عام انسانیت کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 179 کی تلاوت سنیں۔ 179 کی اب تلاوت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب آیت نمبر 179 کا ترجمہ سنیے۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 180 کی تلاوت سماعت فرمائیے، ابھی شروع ہو جائے گی آپ کے لیے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ اب آیت نمبر 180 کا ترجمہ سنیے۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے، یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مولانا تحریر فرماتے ہیں، وصیت ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے حقوق بربادی سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد کار خیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مرنے والا اپنے اموال کے بارے میں صرف حسرت لے کر نہیں جاتا۔ اسلام نے اس کی بہت تاکید کی ہے اور بعض اوقات اسے واجب بھی قرار دیا ہے اور مرنے والے کو اس کی طرف سے بھی مطمئن کر دیا ہے کہ اگر بعد میں عمل نہ بھی کیا گیا تو تمہیں اجر و ثواب بہرحال مل جائے گا اور بدل دینے کا عذاب بدل دینے والے کی گردن پر ہوگا۔ اب آیت نمبر 181 کی تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ آیت نمبر 181 کا ترجمہ سنیے۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ یہاں مولانا جو بتا رہے ہیں فائدے میں واضح ہے کہ بر کے معنی نیکی کے ہیں۔ یہاں لفظ بر کے بعد لفظ من و آمن علامت ہے کہ صاحبہ یعنی ایمان مجسمہ نیکی ہے۔ اس کے بعد مالی محتاجوں کی 6 اقسام کا ذکر ہوا، قرابت دار، یتیم، مساکین، مسافر، سائل اور غلام، اور ان سب کی احتیاج بھی بالدرجات ہے۔